السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر چائے اور چیزا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ رضوان اور میرے کولیگ وامک حاضر خدمت ہیں ایک کرنٹ ہاٹ ٹاپک کے ساتھ، جو کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی اس کے متعلق ایک ویڈیو بنائی تھی، جو امریکی فوجوں کا افغانستان سے جو ہے نکل جانا اور وہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال اختیار کر جانا. یہ یعنی کہ یہ بہت سارے ہمارے جو اینالسٹس ہیں ان کا یہ انالیسس تھا، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. کابل کے اندر طالبان نے داخلہ جو ہے وہ نہایت ہی وہ امن کے ساتھ گئے، کوئی لگتا ہے جان اور مال کا نقصان نہیں ہوا. شاید تھوڑی بہت کچھ فائرز وغیرہ سنیں گے، لیکن وہ بھی ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ زیادہ تر آپ کو رپورٹ کر رہا ہے. اور ٹیک اوور انہوں نے بڑا ہی پیسفل ٹیک اوور تھا. بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ یاد دلاتا ہے کہ کچھ جھلکیاں یاد آتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے وہ جو ٹیک اوور ہوا تھا وہ بہت پیسفل تھا، اور تاریخ میں ایسی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. اب یہ جو ٹیک اوور ہوا ہے یہ طالبان نے کیا ہے. دیو گاٹ افغانستان بیک، اور جو 20 سال پہلے جو قصہ وہی حکومت جو ہے وہ واپس آ گئی ہے، اور ویسٹرن فورسز جو الائیڈ فورسز اور خاص طور پہ جو امریکہ وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. اور افغان جو ٹرینڈ آرمی، سو کال ٹرینڈ آرمی، جو کہ بقول جو بائیڈن کے کہ دنیا کی بیسٹ ترین ٹرینڈ آرمی تھی، ان کے پاس بیسٹ اکوپمنٹ تھا، ان نے بالکل ہی ریزسٹ نہیں کیا. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ جنگ لڑیں گے، لیکن انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا، اور بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے کابل اور باقی جو جتنے بھی افغانستان کا علاقہ ہے، پروونسز ہیں، انہوں نے ٹیک اوور کر لیے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جو کہا جا رہا ہے اور سننے میں آ رہا ہے وہاں پہ شریعت کا جو ہے وہ نفاذ ہوگا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید تو ہے پوری. میں نہیں خیال ہے کہ جس طرح طالبان نے 20 سال جدوجہد کی ہے، اس میں ان کا جانی نقصان بھی بہت ہوا ہے، بہت زیادہ سفرنگ ہے، تو ان کی جو نیت پہ تو مجھے بالکل شک نہیں ہے. اور کیونکہ ان کے پاس حکومت آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو فتح دی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے فتح مکہ کی یاد تازہ کی، تو اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر وہ واقعی ریاست مدینہ کا ایک نمونہ کھڑا کر دیں اس دور میں، تو یہ معجزے سے کم تو نہیں ہو سکتا. اور اس میں میرے خیال میں ہم مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں شریعت پسند ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے تو آپ کو شاید پہلے بھی کہا تھا، آپ نے مذاق کیا تھا کہ یار داڑھی آپ نے رکھی نہیں ہوئی کہتا ہے. ٹھیک ہے، ٹوپی تو ماشاء اللہ میں ویسے ہی پہنتا ہوں، خیر ویڈیو کے لیے پہن لیتا ہوں، تو کیا مجھے اعتراض ہوگا داڑھی رکھنے پر؟ تو مجھے تو نہیں ہوگا بھائی. 3-4 ہفتے کی، بلکہ مہینہ تو بہت ہوتا ہے، مہینے میں تو خیر پوری آ جائے گی داڑھی ماشاء اللہ، تو میں پھر رکھ لوں گا. میرا خیال آپ بھی رکھ لیں گے کہتا ہے، آپ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. چلو چٹے ہوں گے بال، لیکن خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتا ہے. تو وہ جو ایک ہماری اندر سے کنڈیشننگ ہوئی نا، کیونکہ دیکھیں نہ میرے دادا نے خلافت دیکھی، نہ میرے باپ نے خلافت دیکھی، اور نہ ہی میں نے دیکھی ہے. تو یہ 3 جنریشن تو میں نے آپ کو گنوا دی ہیں. دادا کیا آپ کے دادا نے دیکھی ہوگی؟ مطلب 1924 سر میں وہ پیدا نہیں؟ مطلب اینڈ ہی دیکھا ہوگا نا، تباہی دیکھی ہوگی جو خلافت کی کہتا ہے. تو وہ اب یہ کہتے ہیں نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن میرا خیال ہے کافی دردناک ہوگی وہ. اس کی جو کسی چیز کی جب آپ اینڈنگ دیکھتے ہیں تو وہ خاص نہیں ہوتی. جو اس کا عروج تھا سلطنت عثمانی کا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو میرا خیال ہے شاید ہمارے پردادا نے بھی نہ دیکھی ہو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کیونکہ ہمارا تعلق بھی تو بر صغیر سے تھا نا. ہاں لیکن اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ان کا اثر و سوق دنیا میں تو تھا. فرض کریں مطلب اب دیکھیں نا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ افغانستان، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں تھوڑا ٹائم تو دینا پڑے گا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک دم بڑی سڈنلی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں. جی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تقریباً شاید 90 دن. اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جو واسٹ میجورٹی ہے مسلمانوں کی اور مسلمان ممالک کی، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان ممالک میں ہم لوگ طرح کے لوگ ہی بستے ہیں نا، تو ہماری ایلیجنسز اور لائلٹیز کہاں پہ ہیں؟ جی
اس کا ہمیں تھوڑا سا اپنا انٹرنل تھوڑا تجزیہ کرنا چاہیے. چلیں یونائٹڈ کنگڈم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا یہاں تو ٹوٹلی ڈفرینس نہ جو ہے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اقلیتیں ہیں یہاں پر کہتے ہیں. لیکن اگر آپ جیسا ماشاء اللہ جی پاکستان ہے 97% کلمہ گو ہے. نہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے افغانستان میں اور شریعہ کو امپلیمنٹ وہاں پہ کیا جاتا ہے اور حکومت برطانیہ اور امریکہ اور جتنے بھی الائیڈ ان کے جو اتحادی ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, تو ایز اے مسلمان آپ اس ریاست کو تسلیم کریں گے؟ مطلب میں انڈیویجولی بات کر رہے ہیں آپ, میں انڈیویجولی, میں اپنی بھی اور آپ کی بات انڈیویجولی تو میں اس کو کر بھی لوں تو اس سے فرق کیا پڑے گا, جی ٹھیک ہے, مطلب میرے ماننے یا نہ ماننے سے تو کچھ اتنا فرق نہیں پڑتا. بات آپ کر رہے ہیں ریاستی لیول پہ کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کی بات کریں آپ, جی آپ کے ماننے یا ماننے سے کیا ہوگا مجھے بتائیں, یا میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن پبلک سپورٹ جو ہے اگر یہاں پہ آپ کسی سے پوچھیں گے اور اس کو اگر یہ فکر یا پریشانی ہوگی کہ بھئی جس طرح آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ بھی بات کرتے ہوئے کئی لوگ اتراتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار ایسی کوئی بات نہ کرو, وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ اس لیے کرتے ہیں, دیکھیں اللہ معاف کرے, یہ جو طالبان کا اب آپ نے دیکھا ہے ان کا بی بی سی پہ بھی انہوں نے چلایا ہے, جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں, جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے کہ شریعت کا مطلب ہے کہ جی قتل و غارت اور خون خرابہ, مطلب ٹیررزم جس کو یہ کہتے ہیں. زیادہ تر عورتوں کا وہ ایشو اٹھاتے ہیں, عورتوں کا تو یہ ایک جس کو ریڈ ہیرنگ نہیں کہتے, یہ وہ چیز ہے, ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتہ ہے بار بار ویڈیو چلا دیتے ہیں, برقعے والی عورت وہ گراؤنڈ میں بیٹھی ہے اور سر پہ اس کے بندوق رکھی ہوئی ہے اور وہ بار بار ویڈیو چلتی ہے. یہ 20 سال پہلے یہ واقعات ہوئے بھی ہیں, ٹھیک ہے, جدھر انہوں نے اسٹون ٹو ڈیتھ والا جو ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر آپ کے سامنے کسی کو اسٹون ٹو ڈیتھ کیا جا رہا ہو تو وہ کوئی پلیزنٹ ایکسپیرینس تو نہیں ہو سکتا, لیکن وہ ایک ڈیٹرنس پیدا کرتا ہے. بھائی میں ڈیٹرنس کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو بات کر رہا ہوں, بات جو ہے وہ اسلامی قانون کی ہے, اگر وہ ہے تو وہ تو امپلیمنٹ, اس میں پھر آپ یہ تو نہیں کریں گے نا. تو میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ شریعت نافذ کرتے ہیں, اور آپ میرے بھائی آپ کو بڑا یہ محتاط ہونا ہوتا ہے, یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ اس کو ڈیفلیکٹ کر دیتے ہیں. آئی ایم آسکنگ یو, آپ مسلمان ہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کتابی مجھے چیزیں نہ بتائیں, بٹ جو ریالٹی ہے وہ بڑی سٹارک ہوتی ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام ہے ہی نہیں. جو زنا کے جو رولز ہیں نا کہ بھئی آپ کسی کو پہلے ٹرائل کریں گے نا, اس کو کنوکٹ کریں گے, یا وہ بندہ خود آ کے مان لے کہ ہاں جی میں نے یہ کام کیا ہے, پھر تو وہ لازمی واجب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سزا دینی ہے, ٹھیک ہے. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات گزرے ہیں نا جہاں انہوں نے کہا کہ جیسے سنا نہیں ہے, عورت نے آگے ایڈمٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں جاؤ, 2 دفعہ تیسری دفعہ پر ان کو مجبوراً اس کو سزا دینی پڑی, وہ کیونکہ آپ ایک بندہ ایکسیپٹ کر رہا ہے, اس کو آپ کیسا کہہ سکتے ہیں نہیں میں نہیں دینا, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن وہ بڑی سخت سزا ہے جی, اس لیے وہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے, آسانی سے آپ نہیں دے سکتے. تو لیکن اگر آپ شریعت میں اس کو اسی کو یوز کر کے جو آپ کا ویسٹ ہے وہ اس کو بدنام کرتا ہے شریعت کو کہ یہ بڑا ہی ظالمانہ نظام ہے. وہ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بڑا کہہ رہا ہے, لیکن وہ جو پیچھے وہ آپ کو شاید 2001 میں وہ واقعہ ہوا تھا, مطلب ویسٹ بڑا بتاتا ہے کہ بھئی یہ کیپٹل پنشمنٹ کے بڑا خلاف ہے, لیکن دوسرے ملکوں میں جا کے جو دنگا فساد کرتے ہیں, عراق کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے, اس کے علاوہ سیریا کی اگزامپل سامنے ہے, افغانستان کے اندر جو وہ رشید دوستم تھا شاید وہ کمانڈر ان چیف, وہ جب وہ دشت لیلہ کے اندر وہ جو لوگ وار کرائمز کے اندر آتا ہے, جی وار کرائمز کے اندر آتا ہے, جو مارا گیا, تو وہ 2001 میں تھا, آج 2020-21 ہو گیا. تو آپ نے دیکھا نا کہ طالبان نے اس کو جانے دی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ افغانستان میں تھا, وہ نکل گئے, بگوڑا ہے جی, اشرف غنی بھاگ گیا, وہ رشید دوستم بھاگ گیا, اس کے چیلے بھاگ گئے, وہ اپرچونسٹ لوگ ہیں یہ, ٹھیک ہے. وہ تو جو طاقتور ہوتا ہے اس کو آ کے کہتے ہیں صاحب پاکستان بھی دے دو تھوڑا جا, ٹھیک ہے, یہ ان کا وتیرہ ہے. اور اشرف غنی کو دیکھ لیں آپ, وہ کہتا ہے میں بلڈ شیڈ نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں چلا گیا, ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتہ ہے نوٹوں سے بھری وہ گاڑیاں اسی پکڑی گئی ہیں, کہتے ہیں وہ لے کے نہیں جا سکا ساتھ میں. اب وہ حامد کرزئی وہاں پہ بچا ہے, وہ بیٹھا ہوا وہیں پہ افغانستان کے اندر ہی ہے, تو اس کو ری ایشورنس ہوگی نا کہ اس کے ساتھ نجیب اللہ والا واقعہ نہیں ہوگا, ورنہ وہ بھی شاید بھاگ جاتا. یہ غنی کو تو کافی پتا تھا, کیونکہ اس نے کیا کرنا تھا, اگر طالبان ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے تو اس نے جان دینا تھا ان کو, نہیں کبھی بھی نہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز تو بہرحال ہیں. اور جو یہ خطہ ہے نا
جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑا کمپلیکس ہے، اور میرے خیال میں اس دفعہ طالبان نے بڑا اچھی طریقے سے ہینڈل کیا ہے اس ساری چیز کو. جس طرح کہ 2 ہفتے پہلے ہم نے ویڈیو بنایا تھا افغان طالبان کے اوپر، تو ہم بات کر رہے تھے کہ جی خون خرابہ ہوگا جب کابل کو ٹیک کرنا ہوگا اور سول وار ہو سکتی ہے، تو الحمدللہ ایسے کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، سو فار وہ جس کو کہتے ہیں بڑا اللہ کے فضل سے ٹھیک چل رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے کچھ آپ نے دیکھا جہازوں پر چڑھ رہے ہیں پاگلوں کی طرح، کہتے ہیں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ آپ کھول دیں نا اس طرح، یہ فری فار آل، جو میں پہلے مذاق سے بات بھی کرتا ہوں کہ اگر ان کو کہا جائے کہ تم ولایت بھاگ جاؤ سارے امریکہ بھاگ جاؤ، تو آپ کے گھر میں کتنے لوگ چڑھیں گے جہاز پر ہمارے ملک میں؟ کافی تعداد میں، کافی، کیونکہ وہ ڈیسپراڈوز ہوں گے نا. دوز پیپل آر ویری ڈیسپریٹ. اور یہ وہ لوگ ہیں اپیرنٹلی جو ان کی مدد کرتے رہے ہیں، ان کی مالی تھے، کوک تھے، خانسامہ تھے، ڈرائیور تھے. ان کو انہوں نے بڑا کہا تھا کہ جب ہم جائیں گے نا تو ہم تم لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے. امریکیوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں ان کے پٹھو تھے نا یہ سارے چھوٹے لیول کے کہتے ہیں. تو ان کے ہال پڑنے شروع ہو گئے کہ طالبان نے جس تیزی سے کانکر کیا نا کابل کو، ان کا خیال تھا کہ 3 مہینے لگ جائیں گے. وہ 3 گھنٹے میں آ گئے ہیں، اب ہفتے بھی نہیں 3 گھنٹے میں وہ آ گئے اندر. ٹھیک ہے، تو وہ ایک تسلی پڑ گئی کہتا ہے. اور امریکن فورسز کنٹرول کر رہی کابل ایئرپورٹ کو، طالبان نہیں کر رہے ابھی بھی. اور انہوں نے وہاں فائر کیا ہے جب ان کو پتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے امریکیوں کو کیا ہے، ان کے لیے امریکی جانیں زیادہ قیمتی ہے، جو افغانی ہیں وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں. جی 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 بالکل. یہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر کوئی پاگل ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں تو پھر اس کی مرضی. میں خلاف کسی کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یار. ایک ملک ہے خود مختار، ٹھیک ہے، وہاں پہ طالبان جو ہے انہی کے لوگ ہیں نا، افغانی ہیں وہ سارے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سالو ماما وہ آگے ان کو آپ نے طاقت سے بھائی مائٹ از رائٹ، دنیا میں یہی چلتا ہے. سلطنت برطانیہ جو ہے یہ انڈیا کس طرح پہنچی تھی مجھے بتائیں؟ یہ تو ایسے ٹریڈرز گئے تھے. اس کے بعد 1847 میں کیا کیا تھا انہوں نے، جو کہ سور کی چربی اور جو گائے کی چربی کے ساتھ جو گولیوں کا جو نکلا تھا، جس پر وہ ساری اپرائزنگ ہو گئی تھی ہندوؤں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، ان کے خلاف انڈیپینڈنس کی بات ہے. وہ شروع وہاں سے ہوا نا، ڈیٹوں کے حوالے سے کہہ دو 1857 وہ جو بھی ہے 1857 تھا. جو تھا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ پہلی اپرائزنگ تھی جس پہ انہوں نے کتنے بندے مارے تھے وہاں پر. جلیاں والا باغ میں کتنے لوگ مرے. جی ٹھیک ہے، جنرل ڈائر کون تھا؟ تو ان کا کوئی پاسٹ وہ جو زولوؤں کے ساتھ کیا ہے ادھر افریقہ میں، وہ یار کدھر سے آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ اور انسانی جانوں کے یہ تحفظ کرتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ٹھیک ہے، میری کہاوت نہیں ہے، انہوں نے کہا نا جدوں ہارتے ہو تو اس وقت روندی مارتے ہو. ہاں تو ہنسا ہو نا، کچھ نہیں ہوتا. وار میں تو لوگ مرتے ہیں، ادھر تو پھر اللہ کا فضل ہے کچھ نہیں مرے زیادہ لوگ. افغانستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، رشینز آئے، اس کے بعد یہ امریکن آ گئے، انہوں نے انویٹیشن دی تھی. کھانا خراب اسامہ بن لادن تانوں ملیا ادھر کاکول اکیڈمی دے کول. ٹھیک ہے، وہ بھی پتہ نہیں کتنا اس میں ٹروتھ ہے کتنا نہیں ہے. تو پاکستان کے ساتھ کر کے دیکھو، اب کوئی ان کو سمجھ آئی ہے؟ ہمارے جنرل ان کو سمجھ نہیں ہے. اور یار وہ طالبان کو تو کنٹرول کر نہیں سکے تو تانوں کر لیں گے. پاکستان 22 کروڑ والا ملک کیا کر لو گے؟ مشرف کیا تھا 2 سیکنڈ میں فارغ ہو گیا. سارے کہتے تھے یار یہ ہم سے تو جنرل کولن پاول تو ہنس رہا تھا کہ میں نے تو وہ چیزیں مانگی نہیں، وہ بھی دے دی. یہ حالت ہے آپ کے جنرلوں کی، کیونکہ وہ بیسیکلی مشرف اس وقت آیا تھا نا، اس کو اپنے آپ کو لیجٹمیٹ کرنا تھا. تو انہیں ایک ہی طریقہ مان جو ساری نکلنا، تو پھر میری کٹ تو مجھے تو برداشت کر ہی لیں گے. اس وقت وہ ٹریننگ نہیں تھی. جنرل مشرف کون سا ووٹ لے کے آیا تھا الیکشن؟ اس نے مارشل لا لگایا تھا 99 میں. اچھا بتائیں، اب یہ جو بڑا پیسفل ٹیک اوور ہوا ہے پورے افغانستان کا، تو وہاں پہ شریعت بھی نافذ ہو جاتی ہے اور وہ سکسیسفل ہو جاتی ہے. تو پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑا؟ پاکستان میں اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کہ بھائی پتہ چل جائے گا نا، پتہ چل جائے گا. میں نماز پڑھوں گی. نہیں میرے گل پہلے کر رہے ہیں انٹرویو، میں بات کر رہا ہوں کہ وہ سارے جو ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ کون کون ہے جو شریعت محمدی کا نفاذ نہیں چاہتا پاکستان کے اندر. آئی تھنک اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو 99%. اور وہ 2 نمبر والی نہیں، طالبان والی، ٹھیک ہے، جو کہ نظر آتی ہے کہ جب وہ امپلیمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، نظر آ جائے گی نا آپ کے سامنے. کہتے ہیں ابھی تو میں ویٹ کر رہا ہوں کہ ان کا جو اکنامک نظام ہے، اب آپ کو پتا انہوں نے 9 بلین US ڈالرز ہیں جو IMF کے پاس پڑے ہیں افغانستان کے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، قرضہ نہیں،
یہ ان کے اپنے پیسے پیسے ہیں ہیں افغانستان کے، ادھر کیوں رکھے باہر ہیں بینکوں میں لوگ؟ رکھے ادھر اور کیوں بھائی ان کے اشرف غنی کے پیسے آپ کا خیال ہے کہاں پہ تھے؟ یہ نٹھا ہے، فارغ نٹھا ہے. ہم وظیفوں کے بغیر نہیں جاتے، تو ان کے تو وظیفے بھی پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، صحیح ملینز میں. تو وہ جو پیسے ہیں وہ انہوں نے اب مجھے بتایا نا، دیکھیے عام ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے آلریڈی افغانستان. اب یہی تو ان کا ٹیسٹ ہے طالبان کا، کہتا ہے جو میں پاکستان کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر کچھ کون لے آئے اللہ دا واسطہ ہی دے دو، اللہ دا واسطہ ہی، بلکہ اللہ کا واسطہ نہیں دیتے، یہ تو کہتے ہیں آئی ایم دا واسطہ ہی ہوئے فاٹر دا واسطہ ہی. ٹھیک ہے، اس طرح لانتی منہ بنا کے کہتے ہیں. اس کے بعد ہمیں پاگل بناتے ہیں، اور ہم ہیں ہی، ہمیں تو مارے چھتر نکالے کو مراسیوں والا لتر. ٹھیک ہے، وہ مارے راکھ کے کھینچ کے کہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، دیکھا نا عمران خان بیچارہ روٹی بھی تو کھانی ہے نا ہم نے. وہ پھر وہ پروفیسر صاحب جو ہے اپنے رفیق صاحب، ہاں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تم لوگ مانگتے اللہ کی بجائے آئی ایم ایف، فیٹف اور ورلڈ بینک سے ہو. ٹھیک ہے، اور ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اللہ رزق دے گا. تو مطلب تم لوگ پہلے اپنے قبلے تو درست کرو. ٹھیک ہے، یا تو آپ پوری طرح ان کے حامی و ناصر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یا پھر اللہ کی طرف جاؤ. کہتا ہے یہ کہنا کہ یار زمینی حقائق ہوتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا تو ویسے ہوتا ہے. آپ فکر نہ کریں، ابھی اس میں کئی کامنٹ دے دیں گے کہ آپ ایسا کریں کہ پھر آپ افغانستان چلے جائیں. ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ مجھے بتائیں اگر وہ فلرش کرتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ موت کے منہ میں تو کوئی بھی نہیں جانا پسند کرتا. ٹھیک ہے، ولنگلی. تو جس دن ٹھیک ہو جائے گا، ادھر ہم کیوں آئے تھے؟ میرے والد صاحب آئے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو آیا نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی 2 دفعہ پاکستان بھی گیا لیکن نہیں ہو سکا، پھر واپس یہیں پہ. ٹھیک ہے، وہ سروائیو تو کرنا ہے نا آپ نے. یہ پوری دنیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے اگر افغانستان میں شریعت نافذ کی جاتی ہے ایز اے بحیثیت مسلمان؟ سر تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے، آپ کو میں سپورٹ تو کرنا چاہیے. آڈینس سے پوچھ رہا ہوں، سپورٹ کرنا چاہیے نا. تو جو لوگ اس کو سپورٹ کریں گے پلیز. اور یہ ذرا ویڈیو کے اندر عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. کون ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی؟ اسلام عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا اب درس دیتا ہے. 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی. حضرت خدیجہ جو تھی ان کے بزنس کرتی تھی، اور جتنی بھی عورتیں تھیں وہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ دے آر ایسیٹس. ہم اگر میری بیوی گھر میں میرا خیال رکھتی ہے، بچوں کا پرورش کا خیال رکھتی ہے، شی از اے ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ. اس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. فیملی از ایوری تھنگ. اگر جن لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں ان سے پوچھیں جی کہ اگر عورتیں اس ستون کا کام دے رہی ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، مردوں کا کام مختلف ہے، عورتوں کا مختلف ہے. یہ محبتی مافیا اور یہ زیادہ تر اس طرح کی عورتیں ہیں. پاگل بنایا ہوا ساری قوم کو. کہتا ہے ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. ٹھیک ہے، بہت سے غلط طریقے، مطلب اس طرح تو میں ویسٹ کے بھی طریقے ہیں، اگر ان کو بری طریقے سے آپ کو پیش کروں تو آپ سوچیں گے سارا کا سارا ویسٹ جو ہے وہ تباہی ہے، وہ خراب ہے. ایسی بات تو نہیں ہے، چل رہا ہے نظام. کہتا ہے ٹھیک ہے، تو ہر چیز کو آپ نے ایک رائٹ لائٹ میں دیکھنی ہے. اب آپ ان کو تکلیف بہت ہوگی ویسٹ کو کہ جی یہ افغانستان میں طالبان آگے جو ہماری نہیں سنیں گے. ان کی عام ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کرنسی چینج کر رہا ہے. آج وہ کہہ رہا ہے، بات کر رہا ہے، کیونکہ اب یہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا ربا از حرام. یہ ان کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے. ایگزیکٹلی، وہ میں نے تھوڑا بہت سنا ہے، وہ جہاں سے مجھے پتا ہے. لیکن یار مجھے میرے جیسے جاہل آدمی کو بھی پتا ہے کہ ربا جس کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں، پاکستان میں کیا 2 نمبری ہوتی ہے کہ ربا کو ربا نہیں کہنا، اس کو پروفٹ کہہ لو. انٹرسٹ بھی نہیں کہنا ہے، کیونکہ انٹرسٹ جو ہے وہ مطلب گندا لفظ ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ مدربے بنا لو، اسلامی بینکنگ کر لو. ابھی میں نے یہ بھیجا تھا آپ کے ایڈیٹر صاحب کو کہ اس ویڈیو میں بے شک چلا دینا ایڈیٹر صاحب پیچھے، کہ وہ جو حبیب بینک والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال اے ٹی ایم ہے. ٹھیک ہے، او بھائی اے ٹی ایم حلال اور حرام کیا ہوتا ہے؟ تو پیسے ڈسپینس وہ تو ایک مشین ہے، اس میں سے حلال نکل رہی ہے، حرام نکل رہی ہے. کیا بھائی یہ کیا کون سا بنا رہی ہے؟ لوگوں کو پاگل چریا بنایا ہوا ہے نا ہمارے پاکستانیوں کو. وہ ایک تو کتاب اٹھا کے پڑھنی نہیں ہے، ایک اسلام کی اکنامک سسٹم کیا ہے وہ نہیں. بچوں کو بھیجو ایسا کرو، آئی کام کر لو، پھر بی کام کر لینا، اور پھر ایم کام بھی ٹھوک دینا. اس کے بعد نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کام تم نہیں بننا. وہ ولایت جا کے کہتا ہے، اور وہاں پہ وہ سکھائیں گے نا اسلامک اکنامک سسٹمز کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
اور بھائی یہ پوری آپ کو 50 سال لگیں گے. دعا کریں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ تعالیٰ ان طالبان کو ہدایت دے, ان کو طاقت دے, اور ان کو صحیح نالج دے اور توفیق دے کہ یہ امپلیمنٹ کر دیں شریعت جس طرح کہ ہونی چاہیے, جس طرح کہ فتح مکہ کی یادیں تازہ کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریاست مدینہ کی یادیں تازہ کیا نظر آئے گی آپ کو ویسے آتی کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو یہ ہوتا, اور اس کے فائدے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. میرا یہ یقین اور ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ عمران خان والی 2 نمبری نہیں کہ 3 سال پہلے کہ میں عمران خان اگر کر دے ابھی پھر کیا کریں گے آپ؟ میں اس کو مان جاؤں گا, میں مان جاؤں گا اس کو. کہتے ایسی کون سی بڑی بات ہے, میرا کوئی باپ چھوٹا نہیں ہو جائے گا. میں تو صرف یہ ووٹ میں نے عمران خان کو دیا ہے 2018 میں, 2013 میں بھی. کس لیے؟ Yes, of course, I was basically supporter of عمران خان کے بھی. اب لیکن اب مجھے لگتا ہے یار میں نے بہت بڑی غلطی کر دی, کیونکہ اگر یہی اس نے کرنا تھا تو یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اس کا. کہتا ہے, اور میں ان بندوں میں سے نہیں ہوں 10 15 20 سال بھائی, میں نے تو پتہ نہیں مار کب جانا ہے, اور میری اولاد بھی پتہ نہیں دیکھ سکے گی نہیں دیکھ سکے گی. اللہ کا واسطہ ہے بھائی, ہمارے پہ اتنا ٹائم نہیں ہے عمران خان کو دینے کا. کہتے ہیں یا کرے یا فارغ ہو جائے. ٹھیک ہے, آئے اللہ کا کوئی اور بندہ آ جائے گا. اب مجھے بتائیں 20 سال بعد یہ طالبان آئے, ٹھیک ہے, ملا عمر تو اللہ کو پیارا ہو گئے, لیکن جو اس کے ساتھ لوگ تھے کلوز سرکٹ جو آئیڈیالوجی تھی وہی لوگ ہیں جو آج یہ کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور انہوں نے کوئی خاص چینجز اس طرح کی نہیں, فنڈامنٹل وہ کمپرومائز کر جائیں گے ربا کے معاملے میں. میں دیکھ رہا ہوں نا, آپ اور ہم سارے یہی ہیں, دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کو سپورٹ کریں گے جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کا قانون جو ہے وہ نظر آتے ہو نافذ کرتے ہوئے. کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہی ایک کرائیٹیریا ہے. یہ کرائیٹیریا نہیں, بندہ کون ہے وہاں پر. کہتا ہے میں ہوں, اگر میں اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ نہیں کروں مجھے چھتر مارے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کیونکہ میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں تو آپ کہیں گے یار کوئی گل نہیں رضوان صاحب مان جاؤ تھوڑی ہے جی, کل پیڑا آدمی نہیں ہے مان جاؤ. ہاں, تو آپ کہیں گے یار پیڑا آدمی نہیں ہے, کہندا کچھ ہے کردا کچھ ہو رہے. ٹھیک ہے, ڈیٹ میں 18 سے مطلب 20 سے 18 کر دوں تو میری چھترو چھت. ٹھیک ہے, اس میں مجھے نہیں چھوڑنا. تو عمران خان اتنا بڑا داد ہے یہ کہ کہہ کر ریاست مدینہ کی بنیادیں میں رکھوں گا, اور اس کے بعد چلا جائے IMF کے پاس, ورلڈ بینک کے پاس, فیٹا گرین لسٹ فیٹا کالی لسٹ میں نا. اور لعنت ہے کہ انڈیا نے مان لیا ہے کہ ہمارے کہنے پہ ان کو گرے میں ہی رکھا گیا, حالانکہ یہ 30 میں سے میرے خیال ہے کہ 26 تو مان گئے تھے شرائط ان کی. نہیں کیا انہوں نے, وہ نہیں مانے. میں نے کہا ساڈی میں یہ چیز ہے گی نا. تو آپ دیکھ لیں نا, وہ یہ فرانس اس کا کرتا ڈرتا ہے فیٹف کا. اچھا, اور آپ نے فرانس کا جو سفیر تھا نا نہیں نکالا تو انہیں رسالت کے بعد بھی اس بچارے, کیا اس کا نام ہے جی, وہ جو تھا آپ کا بڑا فیوریٹ ہے. کس کی بات کر رہے ہیں سر؟ یہ فیوریٹ ہے, ان کو بھول جاتا ہے. اچھا, کس کی بات کر رہے ہیں یار, میں نام بھی بتا دوں پھر مجھے مارے یہاں پر لپڑ کہتا ہے. بولے رضوی صاحب, آپ کو ادھر بٹھائے. خادم حسین رضوی بلا لیے, سارے کام تو وہاں نہیں کرنے. خادم حسین رضوی آئے صدقے جاؤں میں, خادم رضوی اکھاں بند ہو رہی نے, مینو چالو کر دیتا ہے کہ بولی جا. اب یہ ہے کہ چلے اچھا دعا کریں, دعا کریں سنسیئرلی, کچھ نہیں ہوتا. رب العزت جو ہے نا بڑا غفور الرحیم ہے. وہ یہ جو لعنتیں ہمارے پاس پڑی ہوئی نا مسلمانوں کے اوپر, ساروں کے اوپر, ٹھیک ہے, ہمیں اس سے بعد توبہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, میں سب سے پہلے توبہ کر رہا ہوں, میں گناہ گار آدمی ہوں اللہ کا. ٹھیک ہے, لیکن میں نے جان اللہ کو دینی ہے. اس دن قبر میں رات میں نے اکیلا ہونا ہے, نہ عمران خان نے آنا ہے نہ کسی اور نے آنا ہے. وہ دو جو آئیں گے نا ان کو آپ نے پھر نبڑنا ہے. ساری حیاتی یہی کرتے آئے ہو کہ اور میں بھی پی سی او کا بیج لے کے نا ٹیکسی چلا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن رازق میرا اللہ ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. کل کو بند ہو جائے کوئی بات. اس سے پہلے کبھی رومول کرتے تھے, اس سے پہلے کبھی IT کا کام کرتے تھے. کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ کام بھی کر لیتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے. رضوان صاحب یہ حرفن مولا جو میں نے سیکھا ہے, جو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا آپ کو پتا ہے وہ اوٹسٹک ہے, تو اس سے میں بہت سیکھتا ہوں. یقین کریں اس بچے کو, مطلب ہم کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمیں بنا کے بھیج دی ہے. میں اس کا باپ ہوں, اس کی ماں ہے, اس کے بہن بھائی ہیں, تو اس کو بھوک لگتی ہے وہ آ جاتا ہے بھائی دیو کھانا, اور اس کو باتھ روم جانا ہوتا ہے اس کو لے کے جاؤ, اس نے سونا ہے تو اس نے کہیں پڑا سو گیا. کہتا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اگر یہ کھانا خراب مر گئے تو میرا کیا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے اس طرح کامل یقین اللہ کی ذات پہ.
یہ میں آپ لوگ سمجھیں گے شاید بڑی گلا کرتا پیا ہے یار, جو مجھے یہ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کتنا توانگڑ آدمی ہوں, کتنا سیکیور ہوں. ہمارے دوست آپ کو پتہ ہی ہے اسکرولا والے ٹھیک ہے, وہ مجھے تو چھتروں چت کرتے ہیں, وہ رائٹ آف کیا ہوا انہوں نے مجھے کہتا ہے, اور مجھے کریں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں مجھے رائٹ آف ہی رکھو. وہ آپ کو ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, میں کر نہیں وہ ہم کر نہیں سکتے نا, مطلب مہذب لفظ نہیں ہے وہ کہتے ہیں مطلب کہنے کا مطلب فارغ ہوں میں, ٹھیک ہے, تو میں فارغ ہوں, میں تو مانتا ہوں میں فارغ ہوں کہتا ہے. میرے اللہ کے مطلب اگر نہ ہو میرے اوپر رحم و کرم کہتا ہے, تو میری تو جو حالت ہو وہ توبہ میری توبہ کہتا ہے. میں تو ڈرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے, تو نہیں معاف کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں کہ اللہ نماز میں نے پڑھ لی نا تو میں بخشا جاؤں گا کہتا ہے. نہیں 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 نہیں, نماز تو فرض ہے, نماز تو پڑھنی ہے. لیکن کہنے والا میں کسی کو یہ لیکچر نہیں دے رہا, میں تو چھوٹی سی بات کروں, وہ کہاں سے ہم نکلیں اور کہاں پر نکل کے ہم چلے جائیں گے. تو ایک بات بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہاں سے وہ کالے جھنڈے والی جو ہے وہ فوج نکلے گی یہاں سے انشاءاللہ میرے نبی کو یہ آپ ڈسپیوٹ کرتے ہیں, جتنے بڑے ہم تو فارغ لوگ ہیں, جتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے تجزیے کر رہے ہیں کہ خراسان کا جو علاقہ ہے وہ پورا کا پورا آپ کا افغانستان جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے, اور کچھ پارٹ آپ کا پاکستان کا جو فاٹا کہلاتا تھا پہلے, فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹیریٹری جو تھی, وہ لوگ مجھے بتائیں اور کون ہے, پختون ہی ہیں زیادہ تر. تو ان سے اللہ تعالیٰ سے کوئی توقعات ہیں جو اتنے بڑے بڑے پھر موجے ہو رہے ہیں. اور اگر آپ بڑے لوگوں سے پروفیسر رفیق کو سنیں آپ, وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے صاف کہا ہے کہ بیسیکلی جو کچھ بھی آپ کو جو ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے, یا تو آپ اس پر یقین کرتے ہیں ایز اے مسلم, ٹھیک ہے, آپ اگر ٹھیک ہے, میں بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں, لیکن میں نے پھر اس کو قرآن کو پڑھا ہے جتنا میں پڑھ سکتا ہوں, کھل کے پڑھیں اس کو, حدیثیں پڑھیں, مسلمانوں سے بات کریں, آپ اپنے دین کو سمجھیں کہ ہمارا دین بتاتا کیا ہے. بھئی اگر میں نے طالبان کے خلاف ہونا ہے تو میں کیا بی بی سی اور CNN کے کہنے پر ان کے خلاف ہوں گا, ٹھیک ہے, نہیں. مجھے دیکھنا ہے کہ اسلام کو کس طرح وہ فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو یہ لوگ آگے کہیں گے جی عورتوں کے رائٹس حقوق جو ہے وہ بنیادی, کون سے حقوق؟ 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دے دیے تھے عورتوں کو, ٹھیک ہے. ہمارے لیے وہ مقدس ہیں. ہمیں ویسٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ لائن دیں گے کہ یہ ہیومن رائٹس کیا ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے, اونٹوں اور جانوروں کے رائٹس تھے جو کبھی کسی نے سنے نہیں تھے. اور یہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے, انہوں نے جو حضرت عمر کے دور کے جو وظیفے تھے نا بچوں کے اور ماؤں کے, وہ وہاں سے لیے ہوئے ہیں. ہم کھانا خراب کیا میں کہوں کہ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا, ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں یہ گوروں کا کام ہے, یہ دوائیاں ایجاد کرنا, یہ پتہ کرنا کہ یار پورٹلز کیا ہیں, دنیا چلتی کس طرح ہے, یہ سارے گورے کریں گے. کوئی نئی بیماری آئی ہے اس کا علاج بھی گوروں ہی نکالیں گے, ٹھیک ہے. وہ چینل ہوں گے ہمارے مسلمان جو ادھر آئے ہوئے ہیں, کہنے کا مقصد ہے کہ مسلمان ممالک کتنا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, وہ نہیں کام ہو رہا, وہ کام ہونا چاہیے. اور اب طالبان کو انشاءاللہ دیکھیں, اللہ کرے میں تو شاید یہاں نہیں ہوں گا, اگلے 50 سال میں ہمارے بچے جو ہیں نہیں جلدی ہو جائے گا, وہ دیکھیں جی جلدی ہو کہ جائے بھئی یہ ترقی یافتہ اسلامی فلاحی ریاست جس کا پاکستان میں کبھی ایک ڈریم رکھا گیا تھا 74 سال پہلے, وہ ڈریم ہی رہ گیا خانہ خراب. کبھی کوئی آیا تھا, کبھی کوئی آیا تھا چمڑ کے, لیکن ایک پہلا بندہ تھا عمران خان جس نے کم سے کم آواز اٹھائی ریاست مدینہ کی. لیکن اس کے بعد اس نے بہت بڑی زیادتی کی, اپنی جان پر ظلم کیا اس نے, کہ اس نے آگے اس کو نہیں بڑھایا. اللہ کا نام لے کے بڑھاتا ہے. اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, اگر یہ باہر نکل کے آ جاتا نا, کہتا یہ پڑھی تمہاری پرائم منسٹرشپ, ٹھیک ہے, میں نے نہیں کرنی یہ, میں پریزیڈنشل سسٹم دوں مجھے, میں یہاں پر نفاذ کروں گا. IMF کو تو دکھاتا لال جھنڈی کہ چاروں پتروں باہر نکلو, ٹھیک ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر IMF کی طرف جانے کا. انہوں نے تباہی ہے, نری تباہی ہے. میں ان کے فائنینشیل سسٹم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, ٹھیک ہے. ڈیٹ I'm loving it, وہ جا کے دیکھ لیں, اس میں آپ کو بتایا قرض پہ چلتی ہے, بینک قرض پہ چلتی ہے, سودی نظام ہے, اور سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی اعلان جنگ ہے. اب مجھے کوئی یہ نہ کہے مورگیج لی تھی تب سود کر لیا تھا, او بھائی میری کیا حیثیت ہے, میں ایک ویسٹ میں رہ رہا ہوں, ان کے نظام کے انڈر رہ رہا ہوں, ان کے طفیل میں رہ رہا ہوں, کہتے ہیں سسٹم, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی میرا ایسا ریاست آتی ہے وجود میں جو ربا کو ناجائز قرار دیتی ہے, ٹھیک ہے, ادھر پھر میں نہ جاؤں تو پھر آپ مجھے پکڑے نا. آپ کہیں کہ یار اب یہ تو آپ سودی نظام کو آپ پسند کرتے ہو,
ہمیں الٹرنیٹو ہے ہی نہیں. وہ جو پاکستان میں وہ کہتے ہیں اسلامی بینک, وہ تو اسلامی ہے ہی نہیں یار, اس میں اسلام نام ہی ہے, بس اسلام کہتے ہیں, باقی کچھ نہیں ہے. یہ سمجھیں اس بات کو. تو طالبان کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ اللہ سے توقع اچھی کریں. میرے خیال میں اچھے لوگ ہیں اور یہ اچھا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. امید تو مجھے پوری ہے ان سے. اللہ کرے کہ کوئی پراپر معنوں میں اسلامی ریاست دنیا میں کہیں قائم ہو جائے اجازت لے لیں, رول ماڈل کو پھر فالو کیا جائے. اگلے ویڈیو تک میرے خیال میں اجازت چائے بھی پینی ہے, چائے ضرور پینی ہے, وہ چائے وہ چوڑ ہوئے. اوکے جی, خدا حافظ. اللہ حافظ.